کرامت دکھانا ضروری ہے، نہ شرط ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. اللہ کے ولی کے لیے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت کا دکھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اللہ کا ولی کرامتیں دکھانے میں لوگوں کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. وہ جیسے اعتراض ہوتا ہے، اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو یہ کام کر کے دکھائیں، اگر یہ ولی ہیں تو مزار سے پوٹریوں کو بھگا کے دکھائیں. او بھائی، وہ ولی اللہ کا تمہارا تھوڑی ہے. اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا. سیلاب آیا کعبہ مشرفہ میں اور مطاف میں اتنا پانی بھر گیا کہ چند لوگ تیرتے ہوئے طواف کر رہے تھے. آج سے کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے. اب کوئی اعتراض کرنے والا کہ اچھا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو اللہ طوفان سے بچا، آندھی سے بچا، وہ اپنے گھر کو تو بچا ہی نہیں سکا. معاذ اللہ. اگر اللہ ہے تو اپنے گھر کو تو بچائے پہلے سیلاب سے، معاذ اللہ. تو پھر اس کا جواب یہ دیا جائے گا وہ اللہ ہے، بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے کہ تم کہو یہ کرو تو مانیں گے. وہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے. تو تم کون ہوتے ہو کہ یہ کہو کہ یہ کرے گا تو ہم خدا مانیں گے؟ ایسے ہی ولیوں کے بارے میں یہ کر کے دکھائیں تو ولی مانیں گے. اور تمہارے کہنے نہ کہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے ولی، اللہ جو چاہے گا وہ کریں گے، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے اگر ملک الموت روح نکالتے ہیں تو میں اس وقت مانوں گا جب میرے پڑوسی کو مار دیں. وہ بھائی تمہارے کہنے پہ تھوڑی روح نکالیں گے، وہ تو اللہ کے کہنے پہ نکالیں گے. اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مرضی کتاب ہے. اچھا جناب اسرافیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ رزق لانے پر ہے، تو میں تو یہ اس وقت مانوں گا جب مجھے کوئی 1 کروڑ روپے لا کر کے دے دیں وہ. تو بھائی وہ تمہاری اس بکواس کے محتاج تھوڑی. تم کہو جو کہو وہ کریں گے تو وہ اس شان اور اس قدرت والے ہوں گے. یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، وہ کر رہے ہیں. تو بات سمجھیے گا. ایک طرف تو یہ کام کیا گیا نا کہ ولیوں کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کی ذہنوں کو خراب کیا. اب ہم نے تو بچپنے سے سنی ہی کرامتیں. جب کرامتوں پر اٹیک ہوا ہم بلبلا گئے، پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے. اوہو اچھا ایسا بھی ہے، اچھا یوں بھی ہے، اوہو. تو پھر ہمارے نزدیک، ہمارے ذہنوں میں ولیوں کی ولایتیں مشکوک ہو گئیں. یعنی وہ جو سوشل میڈیا پر ایک اعتراض بڑا کامن ہے آج کل کہ جو آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے ولیوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی وہ آج کیوں نہیں ہوتی. اب بندہ پریشان واقعی یار آج کیوں نہیں ہوتی. آج ڈیجیٹل دور میں، موبائل کے زمانے میں ولیوں کی کرامتیں ظاہر اور صادر کیوں نہیں ہو رہی. اب لوگوں نے کیا کہا، مطلب یہ ہے کہ ولی موجود نہیں رہے یا پھر کرامتیں معاذ اللہ جھوٹی ہیں. یہ دونوں باتیں مخالف کو فائدہ پہنچاتی ہیں. حالانکہ اس دور میں بھی یا اس دور میں بھی ولی پر کرامت دکھانا فرض، واجب، سنت، مستحب کچھ بھی نہیں ہے. رب چاہے گا تو کرامتوں کا صدور و ظہور ہو جائے گا. ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے جس کا صدور و ظہور ہر ولی پر فرض ہے؟ وہ کون سی ہے؟ استقامت. الاستقامت فوق الکرامت. استقامت مطلب دین پر ڈٹے رہنا، نماز نہ چھوڑنا، گناہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا، اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی ناراضی والے کام نہ کرنا، عورتوں کو جھنجھٹ میں نہ جانا، 4 انگوٹیاں نہ چڑھانا، بال لمبے لمبے نہ کرنا، شریعت کی اتباع کرنا. یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. اور جس ولی سے اس چیز کا ظہور ہو رہا ہے پھر اس بات پر اطمینان رکھیے کہ پھر یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اب وہ مردے زندہ کرے نہ کرے، پانی پر چلے نہ چلے، ہوا میں اڑے نہ اڑے، بندوں کو ٹھیک کرے نہ کرے، کرامت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے اور اللہ کے فرامین کی نافرمانی یا اسے روگردانی کسی صورت بھی نہ کرنے والے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اگر ہم بچپنے سے یا شروع سے اپنے لوگوں کو یہ بتاتے کہ دیکھیں کرامتیں تو حق ہیں لیکن اصل چیز کرامت نہیں استقامت ہے. اگر ہم ولیوں کی تعلیمات بتاتے، اگر ہم ولیوں کی زندگی کے اعمال اور ان کے مجاہدات اور ان کے اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں کیے گئی ریاضت بتاتے تو پھر امید ہے کہ اس دور میں کرامتوں کو مشکوک بنا کر ولایتوں کو مشکوک بنانے کا سلسلہ نہیں ہوتا.